بصرہ میں ایک عابد و زاہد شخص اسماعیل رہا کرتے تھے۔ ان کی مالی حالت انتہائی شکستہ تھی، مگر اپنی فطری قناعت کے سبب کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے تھے۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی 3 بیٹیاں تھیں۔ جس رات چوتھی بیٹی حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئی تو شیخ اسماعیل کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل تک نہیں تھا۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے شوہر سے کہا کہ وہ کسی پڑوسی سے کچھ پیسے قرض لے لیں۔ شیخ اسماعیل نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، مگر جب شریک حیات نے بار بار کہا تو آپ رات کی تاریکی میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور پڑوسی کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ پڑوسی گہری نیند سویا ہوا تھا، اس لیے اس نے دستک کی آواز نہیں سنی۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک دروازہ کھلنے کے انتظار میں کھڑے رہے، مگر جب پڑوسی کے قدموں کی چاپ تک نہیں سنی تو آپ خاموشی کے ساتھ لوٹ آئے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے شوہر کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو پریشان لہجے میں کہا، کیا پڑوسی نے مدد کرنے سے انکار کر دیا؟ کہاں کی مدد، اس نے تو دروازہ تک نہیں کھولا۔ شیخ اسماعیل نے افسردہ لہجے میں فرمایا، بڑی حیرت کی بات ہے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اس طرح کہا جیسے انہیں شوہر کی بات پر یقین ہی نہ آیا۔ آپ کو حیرت کیوں ہے؟ شیخ اسماعیل نے فرمایا، جو لوگ ایک دروازے کو چھوڑ کر دوسرے دروازے پر دستک دیتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک بستر پر لیٹے ہوئے کروٹیں بدلتے رہے۔ آپ کو پڑوسی کے اس رویے پر بہت دکھ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اس بات کا بھی نہایت قلق تھا کہ آپ اس کے دروازے پر کیوں گئے۔ یہ ذہنی کشمکش بہت دیر تک جاری رہی، پھر اسی عالم میں آپ کو نیند آ گئی۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اسماعیل اپنی بے سورہ سامانی کا غم نہ کر، تیری یہ بچی اپنے وقت کی بہت بڑی عارفہ ہوگی اور اس کی دعاؤں سے میری امت کے بہت سے افراد بخشے جائیں گے۔ تجھے لازم ہے کہ تو حاکم بصرہ عیسیٰ زروان کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ وہ مجھ پر ہر رات 100 بار اور شب جمعے میں 400 مرتبہ درود بھیجتا تھا، مگر گزشتہ جمعے کی رات اس نے میری بارگاہ میں درود کا تحفہ پیش نہیں کیا، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ کفارے کے طور پر میرے قاصد کو 400 دینار ادا کرے۔ جب شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی لذت سے سرشار تھے۔ پھر صبح ہوتے ہی آپ نے اپنا خواب ایک کاغذ پر تحریر کیا اور حاکم بصرہ کے دربان کو دے دیا۔ عیسیٰ زروان اس وقت اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا خط دیکھا تو بے قرار ہو کر اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور دربان سے مخاطب ہو کر بولا، وہ معزز و محترم شخص کہاں ہے؟ حاکم بصرہ کے جواب کے انتظار میں محل کے دروازے پر کھڑا ہے، دربار نے عرض کیا۔ عیسیٰ زروان تیز قدموں کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا اور شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا، آپ کے طفیل مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا اور میری غلطی کی معافی کا سبب پیدا ہوا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ کہہ کر حاکم بصرہ نے خلوص و عقیدت کے ساتھ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو 400 دینار دیے اور اسی خوشی میں اس نے 10,000 دینار دوسرے فقراء میں تقسیم کیے۔